وقد قال ابو جعفر علیہ السلام کان ابو ذر رحمہ اللہ یقول یا مبتغی العلم ان هذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر فاختم على لسانك كما تختم على رهبك و ورقك۔ گناہ کبیرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ مناسبت سے زبان کی کارکردگی اور زبان کا کام ہے گفتگو کرنا، اس موضوع پہ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ آج امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک نقل کر رہا ہوں، اور بڑی عجیب بات ہے کہ معصوم امام نے حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کے قول کو روایت کیا ہے۔ بہت عظمت کی بات ہے کہ معصوم امام ایک غیر معصوم شخصیت کو اتنی اہمیت دے کہ بجائے یہ کہ کچھ خود فرمائیں، ان کی بات کو دوسروں کے لیے بطور ثبوت نقل فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رحمہ اللہ کان یقول، یہ استمرار کا معنی دیتا ہے، فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک دفعہ یہ نہیں فرمایا، متعدد بار فرمایا۔ یا مبتغی العلم، اے علم کے طلبگارو، ان ھذا اللسان مفتاح خیر و مفتاح شر، یہ زبان یہ نیکی کی بھی چابی ہے اور برائی کی بھی چابی ہے۔ انتہائی معمولی وزن والا عضو، انسان کے بدن میں جسامت والے بھی اعضاء ہیں، لیکن اس کی جسامت بڑی نہیں ہے، لیکن نیکی اور برائی کی چابی اور کنجی یہی مختصر سا عضو ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو اسی طرح محفوظ رکھو جس طرح کے سونے اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ یہ اختم پرانے زمانے میں جب بھی کوئی تعویذ لکھی جاتی تھی تو اس کے آخر پہ جو مہر لگائی جاتی تھی اس کو خاتم کہتے تھے، خاتم نہیں خاتم۔ خاتم ہوتا ہے جو ختم کرنے والی چیز ہو، خاتم اس مہر کو کہا جاتا تھا۔ تو سرکار دو عالم خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین نہیں، یعنی نبوت کا جو سلسلہ تھا اس کے آخر میں جو مکمل کرنے کے لیے مہر لگائی گئی ہے وہ مہر حضرت کی نبوت ہے۔ اور اس مہر لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اس پہ کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے تو معمولاً نیچے دستخط آتے ہیں نا، یہ مہر لگائی جاتی تھی جہاں پہ جملہ ختم ہوا اس کے آگے یہ مہر لگا دی گئی، چھوٹی چھوٹی۔ اب بھی یہ مراجع کرام جو ہیں وہ فتویٰ کے نیچے مہر لگاتے ہیں، یہ وہ خاتم کہلاتی ہے، اور یہ مہر بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں مراجع کرام دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں لیکن مہر کے سلسلے میں اعتماد نہیں کرتے۔ جس طرح تعویذ ہم نے پہنا ہوتا ہے نا گلے میں، انہوں نے بھی اسی طرح دھاگے میں اس مہر کو یہاں رکھا ہوتا ہے۔ فتوے کے لیے بھی جب ان کو وہ لکھ کے پڑھایا جاتا ہے تو یہیں سے پکڑ کے کاغذ آگے کیا جاتا ہے، اس پہ لگاتے ہیں، یعنی دوسرے کو پکڑنے بھی نہیں دیتے، چونکہ اس مہر میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔
تو چونکہ یہ کنجی ہے نیکی کی اور برائی کی، لہذا اس کو سنبھال کے رکھو۔ یہ جب آزاد ہو جاتی ہے تو نیکیوں والا کام تو شاید کم ہی ہو، پھر برائیوں کا حساب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور بڑی قابل غور اور قابل تأسف یہ بات ہے کہ ہم جب کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں، اپنی برائیوں کا تصور کرتے ہیں، اس میں ہم کبھی بھی زبان کی کارکردگی کو شمار ہی نہیں کرتے۔ یعنی جو کام ہم نے زبان سے کیے ہوتے ہیں ان کو ہم برائیوں کے زمرے میں ہی نہیں لاتے، اور یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج میں نے کون کون سے غلط کام کیے یا کون کون سے مشکوک کام کیے، جو محاسبہ کرتے ہیں، یقینی سی بات ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ بڑی سادہ سی مثال ہے کہ جو لوگ مسلسل قرض اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس سے پکڑ لیا، اس سے پکڑ لیا، اس سے پکڑ لیا، وہ کسی جگہ پہ اس قرضے کو لکھیں نہیں، اور کبھی بیٹھ کے یہ نہ سوچیں کہ میں نے کس حصے سے کتنا کتنا قرض لیا ہے، تو وہ موٹر وے کے پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں نا، اسی سپیڈ سے قرض لیتے جائیں گے۔ اور اگر حسن اتفاق سے کوئی کتابچہ رکھا ہو، اس میں جس سے لیا ہے، جب لیا ہے، آگے وہ رقم بھی لکھی ہو، غلطی سے بھی اس صفحے کو دیکھ لے تو پھر آئندہ قرض لینے سے تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ چونکہ جس کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ کتنا قرض لیا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ جو سب سے آخر میں لیا ہوتا ہے نا، یا ایک عدد اس سے پہلے، وہ تو اسے یاد ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے لیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 200-250 مرتبہ لے چکا ہے یا 100 مرتبہ لے چکا ہے، اس تک فکر جاتی ہی نہیں۔ لیکن جب وہ کسی کاغذ پہ لکھا ہوا دیکھتا ہے، فرض کریں 10,000 لیتا گیا ہے، تو 10,000 تو کوئی معمولی سی چیز ہے، اتنا بڑا قرض نہیں ہے، لیکن اگر 10,000 30 آدمیوں سے لیا ہو تو پھر تو ایک حجم ہو گیا نا قرض کا۔ یہی وہ غفلت ہے جو انسان کی بربادی کا باعث بنتی ہے، چونکہ ہم اپنے اعمال میں زبان کی کارکردگی کو شامل ہی نہیں کرتے۔ ایک ضرب المثل ہی کہہ لیں، ویسے یہ ضرب المثل تو نہیں ہے، مقولہ عام ہے۔ ہر بندہ جب بھی آپ اس سے پہلی ملاقات کریں گے، جی میں تو سچ ہی پسند کرتا ہوں، سچ ہی بولتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جملہ کہنا خود جھوٹ ہو۔ بھئی یہ جو زندگی میں اکثر جھوٹ بولتا ہے وہ جملہ کہ میں تو سچ ہی کہتا ہوں، سچ ہی بولتا ہوں، سچ کو ہی پسند کرتا ہوں، جھوٹ ہو گیا۔ لیکن ہر شخص جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اچھا، سچ کے متعلق بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، خود سے جو ہے نا وہ استنباط کر کے سچ بنا لیتے ہیں۔ سچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو الفاظ جتنے سنے ہیں اتنی ہی کہیں تو آپ سچے ہیں۔ اگر اس میں آپ نے تھوڑا سا ملاوٹ کر دی
تو پھر جھوٹ ہو گیا۔ یہاں تو ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ سنا، اس کے نتیجہ، پھر اس کا نتیجہ، پھر اس کا نتیجہ وہ اس بندے کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہوں، میں نے خود سنا، سنی کچھ اور چیز ہے۔ اور یہی معاشرے میں میرے لیے تو بہت بڑا پرابلم بنتا ہے کہ کہا کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بات سامنے آتی ہے تو اس سے نتیجہ کچھ اور نکال دیا کہ بھائی میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو اتنی بات کی ہے۔ لہذا خدا را جب دوسرے کی بات آپ نقل کر رہے ہیں یا آپ پہلے ایک بات کہہ چکے ہیں تو سچ تبھی ہوگا کہ وہی الفاظ دہرائیں۔ اور اب اگر دیکھا کہ پاؤں جل رہے ہیں، الفاظ تبدیل کریے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے آسان سمجھ لیا ہے۔ اچھا، اس چیز کی طرف سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ نے توجہ دلائی ہے، اور ذرا یہ اپنے حافظے کے سپرد فرما لیں۔ میری باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ منبع وحی سے ترجمان وحی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يحسب کلامہ من عملہ کثرت خطایاہ وحذر عذابہ، کہ جو شخص اپنی گفتگو کو اپنے عمل میں سے نہیں گنتا، اسے اپنے عمل میں سے شمار نہیں کرتا، اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اس کا عذاب حاضر ہو جاتا ہے۔ یہاں مجھے جھوٹا بنانا، کسی دوسرے کو جھوٹا بنانا، خود سچا بننا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل تو مسئلہ ہے کہ جب وہ دنیا تبدیل ہوگی، نیا جہان آئے گا، تو پھر وہاں ایک دو دن پہلے ہی پڑھا ہے، بڑی وحشتناک بات تھی، مناسبت تو نہیں لگتی لیکن یاد دلا دوں تو اچھی بات ہے۔ دو تین علماء کرام کی تعبیریں دیکھی ہیں، وحشتناک ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موت کی سختی اتنی ہوتی ہے، شدت اتنی ہوتی ہے کہ جب مردہ قبر میں پہنچتا ہے نا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، بندے کو کچھ یاد ہی نہیں آتا۔ انتہائی وحشتناک منظر۔ اس لیے اسلام نے یہ نماز، آذان، اقامت کی بار بار ہر روز تکرار کرے، بار ہر روز تکرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تکرار کرنا یہ صرف اس لیے ہے کہ اس شدت سے گزرنے کے بعد میرا حافظہ کام کرے اور جو میں زندگی بھر کہتا رہا ہوں وہ کہہ سکوں۔ حتیٰ جن کے لیے تلقین پڑھی جاتی ہے وہ تلقین سن رہا ہوتا ہے میت، لیکن اگر اعمال میں اس نے یہ بار بار شہادتیں نہیں دہرائی ہوئیں تو وہ تلقین پڑھنے والا بھی اسے یاد نہیں کروا سکتا۔ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اور برائیاں جب گنتے ہیں ان میں زبان کے کام کو شمار ہی نہیں کرتے۔ بہت خطرناک ہے۔
دو برائیاں بہت خطرناک ہیں، کیونکہ جو ان کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، ان کا ہمارے پاس کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ ایک زبان کی برائی اور ایک یہ حمایتیں اور تائیدیں اور ووٹنگ، یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک۔ تمام اہل اسلام کا اس پہ اتفاق ہے، چونکہ حدیث مبارک ہے، کسی فرقے کا، کسی بھی اسلام کو ماننے والے شخص کے اس بات میں اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کثرت سے حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم سے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے، کہ ایک بندہ مشرق میں قتل ہو جاتا ہے اور ایک بندہ مغرب میں رہتا ہے، مغرب میں رہنے والے شخص کو مشرق کی طرف قتل ہونے والے شخص کا علم ہو، پتہ چلے کہ اس شخص نے اس کو قتل کر دیا، صرف یہ کہے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، جتنی قاتل کی سزا ہوگی اتنی اس کو بھی ملے گی۔ قاتل کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں بیٹے کا حامی ہوں، بیٹی کا حامی ہوں، بہو کا حامی ہوں، فلاں کا حامی ہوں، کزن ہے، دوست ہے، خدا را اپنے پہ رحم کرو، اپنے پہ رحم کرو۔ حق پہ ہے ضرور حمایت کریں، مدد بھی کریں، لیکن اگر باطل پہ ہے تو پھر اس کی حمایت نہ کریں، کیونکہ حمایت کرنے سے میرا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا۔ قیامت والے دن مجھ کو بھی اسی سزا کا سامنا کرنے پڑے گا جس سزا کا اس کام کرنے والے کو سامنا کرنا پڑے گا۔ سیاست میں تو خیر بریک ہی نہیں نہ ہوتی، جنونی حمایتی، جنونی۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ فلاں بندے نے یہ غلط کام کیا ہے، اسے غلط کہنے کی بجائے گا یہ کون سی بات ہے، فلاں نے بھی غلط کیا، فلاں نے غلط کیا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ تو ایک غلطی یا ایک گناہ کو اگر چند لوگ کرنا شروع کر دیں تو وہ کار ثواب بن جاتا ہے۔ یہ کون سے بہانے والی بات ہے کہ یہ کون سی بات ہے، اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس نے یہ کیا تھا، اس سے پہلے والے نے یہ کیا تھا۔ یہ شیطانی تعویلات کا سہارا لینا چھوڑ دیں۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے دو فرشتے ہیں، ان کی لکھائی کا میں نے جواب دینا ہے، کسی اور نے وہاں آ کے جواب نہیں دینا۔ میں 22 سال سے جاؤں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، کہتا رہوں گا جب تک یہاں ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے، کہ بھائی اپنی جنت کی فکر کرو، دوسروں کی جنت کو آپ اتنا اہمیت نہ دیں، اپنی جنت کی فکر کریں۔ میں اگر یہاں میں سے کوئی 50 60 سال 70 سال یہ زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر شفقت سے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس نے زندگی میں کچھ کھویا ہی نہیں ہے۔ اور اگر 200 سال 400 سال یہاں رہتا ہوں اور میرے کہنے پہ ہزاروں لوگ جنت میں چلے جائیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، مجھے وہاں نہ جانے دیا جائے، تو پھر میں نے اس 200 400 سالہ زندگی میں کمایا کیا ہے؟ دوسروں کی جنت دوسرے کے لیے رہنے دیں۔ مجھے اور ہر شخص کو اپنی جنت کی فکر ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو دوسروں کو بھی کہیں کہ بھئی جنت بڑی اچھی جگہ ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ جنت میں چلے جائیں، لیکن ٹھیکیدار نہ بنے، کیونکہ میں نہ اس کی نیکیوں کو جانتا ہوں نہ اس کی برائیوں کو جانتا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ ہم میں بہت سے مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے اللہ والے پیدا ہو گئے ہیں جن کے پاس اپنی بھی ٹکٹیں ہیں جنت کی، اور پاس بیٹھنے والوں کو بھی ٹکٹیں فری میں دیے جا رہے ہیں۔ کسی ایسے شخص سے جو عقل و شعور سے ناراض ہو اور وہ کاپی جنت کی جیب میں ڈالے ہوئے بیٹھا ہے اور ٹکٹیں فری میں دے رہا ہے، مہربانی کر کے آپ اپنا وہاں وقت ضائع نہ کریں۔ اس کی رحمت سے جنت ملنی ہے، لیکن انہی کو ملنی ہے جنہوں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، احادیث اور بھی تلاوت کرنی تھی، صرف ایک دو تذکر دینے ہیں۔ اب ماشاءاللہ مسجد کا تعمیراتی کام شروع ہو چکا ہے، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کم سے کم غلطیاں یا خرابیاں پیش آئیں۔ محکمہ اوقاف کے انجینئر ہیں جن کی ساری سروس مساجد کے بنانے میں گزری ہے، ان سے بھی تعاون لے رہے ہیں، ان سے بھی مشورہ جاری ہے، اور کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو وہ کسی فردی رائے سے نہیں کیا جاتا۔ جو بھی اس کام کو سمجھتے ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ کئی دن گفتگو ہونے کے بعد فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ لیکن انسان ہوں اور وہ بھی انسان ہے، انسانی غلطی میں، انسانی شعور میں، فیصلے میں غلطیاں پیش آتی ہیں۔ صرف اس چیز کی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ جو انسانی خامی ہے کہ ساو نسیان کا مرکب ہے، لہذا اس سے غفلت میں غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ، اس سے تو انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کوشش ہے کہ کم سے کم اس قسم کی خامیاں پیش آئیں۔ صرف ایک چیز تذکر، میں چندہ مانگنے کا قائل نہیں ہوں، نہ آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں، صرف یہ چیز عرض کرنی ہے کہ اگر کوئی اس کام میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ صرف مجھ سے رابطہ کرے۔ میٹر ہم نے لینا ہوتا ہے، اب تقریباً 1.5 کروڑ چاہیے مسجد کے لیے، جو نیچے ہال بنانا ہے اس کے لیے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے چندہ دینا ہے، میں صرف اطلاع دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہو حصہ لینے کا تو وہ لے سکتا ہے، نہیں بھی دیں گے مسجد انشاءاللہ بنے گی، بلکہ آپ کوشش کریں روکنا ہے لوگوں کو، تب بھی مسجد بنے گی، ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں کوئی نہیں ہے، صرف یہ آپ کو بطور دعوت کے، کہ پھر یہ نہ کہیں کہ جناب وہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم نے۔ دیکھیں نیکی پہ خرچ کرنے کے لیے آپ کروڑ 10 کروڑ کے پیچھے نہ جائیں، 1 روپیہ 8 آنے 4 آنے، لیکن صرف شرط یہی ہے کہ مشکوک مال نہیں لگانا، جس پہ آپ کو یقین ہے نا کہ یہ میری پاک و پاکیزہ کمائی ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ میں کسی کے مال کو مشکوک یا حرام نہیں کہہ رہا، یہ فوراً میرے خلاف پھر تبلیغات شروع ہو جاتی ہے، سب کو حرام کہہ دیا، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے نظریے کے مطابق جو پاک و پاکیزہ ہو وہ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ صرف رابطہ مجھ سے کرنا ہے، میٹر لے کے دینا چاہتا ہے کوئی لے کے دے سکتا ہے، چونکہ تقریباً 60-65 ٹن ہمیں سریہ چاہیے۔ میرے انتظامات مکمل ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سے پاس چندہ دینا شروع کر دیں، کوئی خود کسی اور جگہ پہ خرچ کرنا چاہتا ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ جو پیسہ میں نے پکڑنا ہے تو شرعاً ذمہ داری ہے، قیامت والے دن اس کے لیے جواب دینا ہے۔ آپ کو تو کوئی داؤ پیچ لگا لوں گا، وہاں کیا کروں گا، صرف اطلاع دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہوا تھا تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تعمیراتی کام شروع نہیں ہوا ہے، جب شروع ہوگا تو میں اطلاع دے دوں گا۔ اطلاع دے دی ہے، دینا ضروری نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، کوئی اپیل نہیں ہے،
لیکن کوئی اگر اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پابندی بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی خرچ نہیں کر سکتا، وہ کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کی تعمیر پہ وہی پیسہ لگنا ہے جو میرے ہاتھ میں آنا ہے۔ کسی اور نے پکڑا ہوا ہے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ میں کسی سے وصول اس طرح نہیں کر رہا۔ جو خرچ کرنا چاہتا ہے وہ خود آئے، دستخط کرے، کتنے پیسے دیے ہیں، اپنا فون نمبر لکھے، یہ آپ کو زحمت کرنی پڑے گی۔ باقی یہاں کوئی اتنا دینا ضروری نہیں ہے، کہیں اور بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ جن کو شوق ہو کسی اس کار میں حصہ لینا ہے ان کے لیے معنی کو ختم کر رہا ہوں، کوئی تقاضا نہیں کر رہا۔ بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے کہ